السلام علیکم ویورز. اس ویڈیو میں ہم بچوں کی بڑھتی عمر کے ساتھ جو مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس پر پنشمنٹ اور مختلف قسم کے پریشرز کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. گھر میں والدین جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر اسے گلے سے لگانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ بچوں والی حرکتیں بند کرو. اسکول میں وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ہر ٹائم اسٹیک لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ تم بس شیطان ہو یار، تم ہر ٹائم شرارتیں کرتے رہتے ہو، پڑھنے کو تو تمہارا دل ہی نہیں کرتا، نکمے ہو. تو بچوں کو ہر ٹائم یہ خوف سا لگا رہتا ہے. ان پریشرز کے بعد جو اس سے گھر سے ہوتے ہیں اور اسکول سے ہوتے ہیں تو بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اب کوئی نہیں ہوتا جو اسے گلے لگا کر اس کی بات سنے یا بات بات پر اس کا ماتھا چومے یا یہ بولے کہ اچھا بیٹا بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اب تم آرام کرو، ٹھیک ہے اب تم نے پڑھ لیا، چلو تھوڑا سا کھیل لو. اس کی بات کوئی بھی نہیں سنتا تو اس وجہ سے وہ بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتا ہے. جب کہ دوسری جانب جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس پر ہنسنے پر پابندی ہوتی ہے. کہہ تو ویسے ہی گلا دبوا دیتا ہے، اس کا سوال زیادہ کرے تو وہ الٹا اس سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، نالائق ہو تم، زیادہ نہ بولا کرو، مغز کھا جاتے ہو ہمارا. تو اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جذبات ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، نہ ٹیچرز نہ اپنے والدین. وہ بچپن سے ہی کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ بچپن سے ہر بات کو اپنا چھپانے لگ جاتا ہے. اسے پہلے بولنے آپ نے نہیں دیا، اسے آپ نے گلے نہیں لگایا، اس کی تعریف نہیں کی، اس کی اپریسیشن نہیں کی. تو اس وجہ سے بچہ اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرنے لگ جاتا ہے. تو چونکہ بحیثیت والدین آپ نے کبھی اپنے بچے کا درد کو اور اس کے کرب کو نہیں سمجھا تو بچہ ان کو تکلیف کو جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کے ڈر سے وہ کبھی شیئر ہی نہیں کر سکتا آپ سے. تو پھر ایسے بچے کیا کرتے ہیں، مجبوراً نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے سگریٹ پیا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، تو نتیجتاً یہ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں. آپ نے بھی ہمیشہ اسے مارا ہوتا ہے، چھوٹے نقصان پر بڑی بڑی سزا دی ہوتی ہیں، پیسے کے ضیاع پر اس کے کان کھینچے ہوتے ہیں، کبھی پیالہ ٹوٹنے پر اسے تھپڑ مارے ہوتے ہیں. تب یہ باغی ہو کر معاشرے میں بڑے نقصان کا ماہر بن جاتا ہے. آپ نے اس کی کمزوری پر اس کا حوصلہ نہیں بڑھایا ہوتا. پہلے 4 نمبر تھے، پھر اس نے محنت کی، کوشش کی تو اس نے زیادہ نمبر لیے، اس پر بھی اس کو شاباش نہیں دی، بلکہ الٹا اور اس سے ڈیمانڈ کی کہ پورے نمبر، زیادہ نمبر اور زیادہ کی رٹ لگائی رکھی. دوسرے بچوں سے اس کا ہمیشہ مقابلہ کیا کہ دیکھو فلاں تو اتنے نمبر لے کے آتا، تمہارے تو اتنے نمبر ہو گئے، تو تم اس پہ باتیں کر رہے ہو، اس پہ بڑی تمہارے ٹیکے بنا رہے ہو. تو آپ اس کی ٹینشن کو، ڈپریشن کا انجیکشن آپ نے لگایا. تب وہ کیا کرتا ہے، خودکشی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور ہم خود کو اس کا ذمہ دار بھی نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیں، بچہ یا بچی 1 سال کے ہیں یا 5 سال کے، 10 کے ہیں یا چاہے 30 سال کے، والدین کی کو سینے لگانا یا حق کرنا ان کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے. بڑوں کا گلے لگانا بچوں کو ضروری ہے. کبھی گلے لگا کر رونے تو دیں اپنے بچے کو یا چھوٹے کو، سمجھے تو صحیح اس کے دکھ، درد، غم، وجہ، ضرورت، پریشانی، احساسات، ان سب کو بھی زبان چاہیے، اظہار چاہیے. وہ سب سننا سہتا بڑا ہوتا ہے، اندر پھٹ کر بیمار ہوتا ہے، سب کچھ سن کر چھپاتا ہے. تو کیا ہمیشہ دماغ کی خوردبین لگائیں گے؟ دل کی خوردبین لگا کے ان کے معاملات کو سمجھیں، خود سے اتنا بھی دور نہ کریں. آدمی تو 50 سال کا بھی اپنے دل میں موجود بچے کا گلا گھونٹے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جوات تک پہنچنا ہوتا ہے. اعمال کو تکھڑی میں تو